السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھ باتیں علم اور ذکر۔ شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے بارے میں قرآن شریف میں جو آیتیں نازل کی ہیں اس کو یہاں بتایا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 114 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتاب ہے، اور آپ یہ دعا کیجئے کہ اے میرا رب میرا علم بڑھا دیجئے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں لیکن عقل سے کام لینے والے ہی علم والے ہیں۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سے ان کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو ان کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، آپ کہہ دیجئے کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور سچ میں جھوٹ کو نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق کو یعنی شرعی حکموں کو نہ چھپاؤ۔ سورہ ہود میں آیت نمبر 88 میں حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اور میں جس طرح ان باتوں کی تم کو تعلیم کرتا ہوں خود بھی تو اس پر عمل کرتا ہوں، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ جس کام سے تمہیں منع کروں اور میں خود اسے کروں۔ حضرت عثمان بن عفان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن شریف سیکھے اور سکھائے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کلام اللہ شریف پڑھا اس نے علوم نبوت کو اپنی پسلیوں کے درمیان لے لیا، وہ اس کی طرف وحی نہیں بھیجی جاتی۔ قرآن کے حافظ کے لیے مناسب نہیں کہ غصہ کرنے والوں کے ساتھ غصہ سے پیش آئے یا جاہلانہ سلوک کرنے والوں کے ساتھ جہالت کا سلوک کرے، جبکہ وہ اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا کلام لیے ہوئے ہے۔ یہ حدیث مستدرک حاکم اور ترغیب میں درج ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ علم ہے جو دل میں اتر جائے، وہی علم نافع ہے، اور دوسرا علم وہ ہے جو صرف زبان پر ہو یعنی عمل اور اخلاص سے خالی ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے خلاف اس کے مجرم ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی یہ علم الزام دے گا کہ جاننے کے باوجود عمل کیوں نہیں کیا۔ یہ حدیث ترغیب سے لی گئی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں جبکہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے لگایا، اللہ اس قرآن کا علم عطا فرما دیجیے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے
علامتوں میں سے یہ ہے علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت آ جائے گی، شراب کھلم کھلا پی جائے گی اور جینا پھیل جائے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بلائی یعنی علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا، وہ علم کی باتوں کو سن کر سکھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو تم سے سب سے اچھے اخلاق والے ہیں، جبکہ ساتھ ساتھ ان میں دین کی سمجھ بھی ہو۔ یہ ابن حبان کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں اور صحیح بات تو اس کے دل میں ڈالتے ہیں۔ یہ حدیث بزار طبرانی اور مجموع زوائد میں درج ہے۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص علم کی تلاش میں لگے پھر اس کو حاصل بھی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 اجر لکھ دیتے ہیں، اور جو شخص علم کا طالب ہو لیکن اس کو حاصل نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1 اجر لکھ دیتے ہیں۔ اب ذکر کے بارے میں قرآن کریم میں آیتیں نازل ہوئی ہیں، اس میں سے چند یہاں پہ دی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ قرآن جو ہم نازل فرما رہے ہیں یہ مسلمانوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 میں دیا ہے۔ ابھی سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، جو کتاب آپ پر اتاری گئی اس کی تلاوت کیا کیجیے۔ اور سورہ واقعہ میں آیت نمبر 75 سے 81 تک اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں ستاروں کے غروب ہونے اور چھپنے کی قسم کھاتا ہوں، اگر تم سمجھو تو یہ قسم بہت بڑی قسم ہے۔ قسم اس پر کھاتا ہوں کہ یہ قرآن بڑی شان والا ہے جو لوح محفوظ میں درج ہے۔ اس لوح محفوظ کو پاک فرشتوں کے علاوہ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ قرآن رب العالمین کی جانب سے بھیجا گیا ہے، تو کیا تم اس کلام کو سراسری بات سمجھتے ہو؟ ابھی سورہ حشر کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قرآن کریم اپنے عظمت کی وجہ سے ایسی شان رکھتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے اور پہاڑ میں شعور و سمجھ ہوتی تو آپ اس پہاڑ کو دیکھتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا ہے۔ ابھی ذکر کے بارے میں کچھ حدیث ہیں۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث قدسی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جس شخص کو قرآن شریف کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، میں اس کو دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سارے کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر فضیلت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس قرآن شریف کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے مرتبے کو بلند فرماتے ہیں اور بہت سے کو مرتبے کو گھٹاتے ہیں، یعنی جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرماتے ہیں، اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرتے ہیں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن شریف پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مقام وہی ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن شریف کی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ وہ آیت جیسے ہی کسی گھر میں پڑھی جائے وہاں سے شیطان ہو تو وہ فوراً نکل جاتا ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، ابو المنذر یہ حضرت ابو بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، کیا تم جانتے ہو کہ کتاب اللہ کی کون سی آیت تمہارے پاس سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اس کے رسول ہی سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ نبی کریم نے دوبارہ پوچھا، ابو المنذر کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی کون سی عظیم آیت کون سی ہے؟ میں نے عرض کیا، آیت الکرسی۔ آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا، گویا اس جواب پر شاباشی دی اور ارشاد فرمایا، ابو المنذر تجھے علم مبارک ہو۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی کوئی چوٹی ہوتی ہے جو سب سے اوپر اور بالا تر ہوتی ہے، اور قرآن کریم کی چوٹی سورہ بقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت ایسی ہے جو قرآن شریف کی ساری آیتوں کی سردار ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نبی کریم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں آسمان سے کچھ کھڑکا سنائی دیا۔ انہوں نے سر اٹھایا اور کہا، یہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اس سے ایک فرشتہ اترا ہے، وہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی نہیں زمین پر آیا تھا۔ اس فرشتے نے خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا اور عرض کیا، خوشخبری ہو، آپ کو دو نور دیے گئے ہیں جو آج سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے تھے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں، آپ ان میں سے جو جملہ بھی پڑھیں گے وہ آپ کو ملے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کہف کی شروع کی 3 آیتیں پڑھ لی وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کہف کو حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ اس طرح پڑھا جس طرح کی وہ نازل کی گئی ہے، تو یہ سور اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن اس کے رہنے کی جگہ لے کر مکہ مکرمہ تک نور بن جائے گی۔ جس شخص نے یہ سور کی آخری 10 آیتوں کی تلاوت کی پھر دجال نکل آیا تو دجال اس پر قابو نہ پا سکے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے ہر رات سورہ واقعہ پڑھی اس پر فقر نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم میں ایک سورہ 30 آیتوں کی ایسی ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی ہیں یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، وہ سورہ تبارک الذی ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ اذا زلزلت آدھے قرآن کے برابر ہے۔
سورہ قل واللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے، اور سورہ یا قل یا ایھا کافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ یہ ذکر کے فضائل بہت مختصر طور پہ بتائے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا کریں، اور یہ ذکر کرنے کی بھی توفیق عطا کریں، اور اپنے رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں نوازیں، اس دنیا میں بھی، اس برزخ میں بھی، اور اس آخرت میں بھی، انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔